بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ارکان نماز پر ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں۔ نماز کے ارکان سے مراد نماز کے وہ اعمال ہیں جن کے بغیر نماز کا وجود اور نماز کی صحت برقرار نہیں رہتی۔ ان میں سے ہم نے اس سے پہلے چار پڑھے ہیں، اور وہ تھے قیام، رکوع اور سجدہ، اور رکوع اور سجدے میں اطمینان وغیرہ۔ پانچواں ہے رکوع کے بعد اعتدال سے سیدھے کھڑے ہونا۔ اطمینان اور اعتدال تمام نماز کے اعمال میں نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور جس نماز میں نماز کے کسی بھی عمل یا رکن یا فعل میں اطمینان نہ ہو، ایسی نماز صحیح اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو جلد بازی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اس سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے نماز ہی کی نفی کر دی کیونکہ وہ جلد بازی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اعتدال اور اطمینان نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز کا وجود اور صحت نہیں رہتی۔ تو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، اعتدال کہتے ہیں بالکل برابر برابر ہموار، کمر سیدھی کر کے۔ اعتدال وہ اطمینان کو مستلزم ہے، اعتدال میں اطمینان لازم ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے باقی ارکان کی طرح۔ اس کے رکن ہونے کی دلیل حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے ہم نے مفصل حدیث پڑھی ہے، جس کے یہ الفاظ بھی ہیں ثم ارفع حتى تعتدل قائما۔ آپ نے فرمایا کہ تم رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، بالکل درست اور سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اطمینان شرط ہے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے میں، اور جو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ جھکے جھکے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اگر جہالت سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے، اور علم کے باوجود اس کی اہتمام نہ کرنا، یہ نماز کے بطلان اور نماز کے فساد کی وجہ بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر دوسری میں نے وہ حدیث جو حدیث مسیح الصلاۃ کے نام سے معروف ہے، جو شخص اچھے انداز میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جلد بازی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اس کو تمام ارکان اور نماز کے اعمال میں اطمینان کی تعلیم، فرمایا اطمینان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پر رکوع کے بارے میں کچھ مسائل کی طرف مختصر اشارہ ہے تنبیہات کے نام سے۔ رکوع ہر نماز کے لیے رکن ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف، یہ نماز کسوف سورج گرہن کو عام طور پہ کہتے ہیں، اور خسوف وہ چاند گرہن کی نماز کو، جب سورج اور چاند پر گرہن لگا ہو، ان کی روشنی ماند پڑ جائے، یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے۔ اس وقت جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیام اور دو رکوع کیے ہیں، ایک رکعت میں دو قیام اور دو رکوع۔ یہ نماز کسوف اور خسوف کا انشاءاللہ آگے چل کے آپ بیان پڑھ لیں گے۔ تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ ایک رکوع وہ کافی ہے، وہ تو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور دوسرا رکوع یا دوسرا قیام وہ مسنون اور مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ یہی انہوں نے یہاں پر کہا۔ ویسے نماز کسوف اور نماز خسوف کا سورج اور چاند گرہن کی نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز میں دو رکوع اور دو قیام ہوتے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس میں نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، پہلے قیام، اور قیام میں قرات وغیرہ سب ہوتی ہے، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، لمبا رکوع، پھر رکوع سے سر اٹھا کے پھر قیام ہوتا ہے، اس پہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر لمبی قرات ہوتی ہے، پھر دوبارہ رکوع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نماز کسوف پڑھنا کوئی معروف نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ سنت متروک ہو چکی ہے، اس پر عمل بہت کم کیا جاتا ہے، اور لوگ تو اس عذاب کی نشانی کو، خسوف اور کسوف کو، اپنی جہالت کے ساتھ انجوائے کرتے نظر آتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے توہمات پال رکھے ہیں۔ تو خیر، نماز کسوف اور خسوف میں دو قیام اور دو رکوع ہوتے ہیں۔ پہلا رکوع تو رکن ہے، اور دوسرے کو بعض نے مسنون یا مستحب کہا ہے۔ ویسے نماز کا اصل طریقہ اس میں دو قیام اور دو رکوع ہی کا ہے۔ جی، کہتے ہیں رکوع ہر نماز کے لیے رکن ہے سوائے نماز کسوف اور خسوف کے، بس اس میں ہر رکعت کا دوسرا رکوع سنت ہے، مستحب ہے، لہذا اگر کوئی انسان وہ چھوڑ دیتا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ بعض علماء کے ہاں ہے۔ نیچے وضاحت کی انہوں نے، نماز کسوف اور خسوف سے مراد سورج یا چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے، اس میں دو رکوع ہوتے ہیں۔
رکوع کے بعد اعتدال اور اطمینان شرط ہے. ہاں، جو شخص معذور ہو اس کی بات اور ہے. معذور تو ظاہر ہے کہ جیسے ہو سکے ویسے ہی کھڑے ہوگا. رکوع کے بعد اعتدال سے سیدھے کھڑا ہونا، یعنی پورے اطمینان اور برابر ہو کر سیدھا کھڑا ہونا، اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے جس کی کمر سیدھی نہ ہو سکتی ہو، یا اسے کمر میں کوئی بیماری ہو جس کے سبب سیدھا کھڑا ہونے سے اسے تکلیف پہنچتی ہو. تو معذور کو اللہ معاف کرنے والا ہے. جو غیر معذور ہے اس کے لیے سیدھے کھڑے ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط. اور رکوع سے سر اٹھا کے جھکے جھکے سجدے میں چلے جانا، یہ انتہائی غلط ہے اور اطمینان کے منافی. اس کے بعد جو سجدہ نماز کا رکن ہے، تو سجدے میں ساتوں اعضاء کو زمین پر لگا کر سجدہ کرنا، یہ سجدے کا رکن ہے. سجدہ سات اعضاء کو زمین پر پوری طرح لگا کر سجدہ کرنے کا نام ہے. اور اگر کوئی ایک عضو بھی اوپر اٹھا ہو تو پھر سجدہ نہیں ہوتا. جیسے اگر کوئی شخص سجدہ کرے اور پیشانی پوری طرح زمین پر نہ لگائے، ناک اوپر اٹھائے رکھے، ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگے ہونا ضروری ہے. یا ہاتھ اٹھا لے اور ہاتھوں کو بالکل نہ رکھے. اگر تو کسی عذر سے ہاتھ اٹھایا پھر رکھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں. یا پاؤں اٹھائے رکھے، پاؤں کو زمین پر نہ لگائے، تو تب سجدہ نہیں ہوتا. تو سات اعضاء سے مراد پیچھے بیان ہو چکا ہے: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، ناک اور پیشانی، اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کے کنارے یا اطراف وغیرہ. اور سجدہ اور اس میں ان اعضاء پر اطمینان سے سجدہ کرنا نماز کا رکن ہے. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں پر سورۃ الحج میں سجدہ کیا جاتا ہے. ویسے سجدہ کرنا یہاں پر مرفوع ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ کے آثار ہیں جو چاہے سجدہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ حج کی اس دوسری آیت پر سجدہ کرنا ثابت نہیں. ہاں، سورہ حج کا پہلا سجدہ متفقہ ہے. سورہ حج میں دو سجدے ہیں، پہلے سجدے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ سجدہ مختلف ہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ اس سجدے کے قائل ہیں، باقی اس سجدے کے قائل نہیں. تو کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں. بعض صحابہ و تابعین کے آثار یہاں پر موجود ہیں. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر سجدہ کرنا وہ ثابت نہیں، سجدہ تلاوت. تو سجدہ کرنے کا اس آیت میں حکم، اور حدیث میں بھی سجدہ کرنے کا اطمینان سے نبی اسلام نے حکم دیا. فرمایا: سم مسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدے کرو. تو اطمینان سے ساتوں اعضاء پر سجدہ کرنے کے بعد دو سجدوں کے درمیان میں پورے اطمینان سے سیدھا بیٹھنا، یہ بھی نماز کا رکن. یہاں پر بھی اطمینان شرط ہے. اطمینان شرط ہے. اور اگر کوئی بے اطمینانی سے جلد بازی میں جیسے کئی لوگ کرتے ہیں، سجدے سے تھوڑا سا سیدھے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں دوسرے سجدے میں جا گرتے ہیں، سیدھے اطمینان سے نہیں بیٹھتے، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ جلد بازی نماز کی صحت کے منافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے بیٹھتے تھے. آپ کا حکم بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے. یعنی اطمینان سے اور سیدھا بیٹھنا، یہ دونوں رکن ہیں: اطمینان سے بیٹھنا اور سیدھے ہو کر بیٹھنا. جیسا کہ حدیث میں ہے: وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. من حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. وہ نبی اسلام کا عمل نقل کرتی ہیں کہ وکان اذا رفع رأسه من السجدہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدہ سے اٹھاتے، لم یسجد، تو دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی جالسا، حتیٰ کہ برابر ہو کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے. اور پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم پڑھا ہے، آپ نے فرمایا: ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، سیدھے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اطمینان سے بیٹھنا یہ رکن ہے. اور یہاں پر دعائیں پڑھنا، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی، جو دوسری دعا ہے، ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنا وہ مسنون اور مستحب ہے. مستحب ہے کہ دعا پڑھی جائے، لیکن اطمینان سے بیٹھنا یہ لازم ہے. آگے تنبیہات میں بعض سجدے کے بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ صرف سجدہ ہی کافی نہیں، بلکہ سجدے میں ساتھ مذکورہ اعضاء کا زمین پر لگانا بھی ضروری ہے. سب کیا متفقہ ہے. اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی صورت کیا ہے؟ لوگ مختلف انداز میں بیٹھتے ہیں، لیکن دو طرح سے بیٹھنا وہ ثابت ہے. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراش کی صورت میں بیٹھا کرتے تھے. افتراش جو درمیانے تشہد میں بیٹھنے کی صورت ہے.
बायां पाँव उसको बिछा कर उस पर बैठ जाएं, और दाएं पाँव को नस्ब कर लें, उंगलियों को रुख किबला की तरफ करते हुए। ये इफ्तिराश की कैफियत है। आम तौर पर दो सजदों के दरमियान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन बाज दफा आप एड़ियों पर भी बैठे हैं। आगे इसकी पूरी तस्वीर के साथ रहनुमाई मौजूद है। तो दो सजदों के दरमियान बैठने की कई सूरतें हैं, जिनमें से मसनून दो सूरतें हैं, बाकी ममनू हैं या फिर उनमें इख्तिलाफ है। दो सूरतें ये आपके सामने हैं। पहली है इफ्तिराश। इफ्तिराश ये है कि आदमी अपना दायां पाँव खड़ा रखे और बाएं पाँव को जमीन पर बिछाकर इस पर बैठ जाए, जैसे पीछे तशहुद में इसकी तफसील हमने पढ़ी है। और दूसरा इक्आ। इक्आ क्या है कि आदमी दोनों पाँव को खड़े करके इनकी एड़ियों पर बैठ जाए। अगर कोई इस सूरत में इत्मीनान से बैठ सकता है तो इस सुन्नत पर अमल कर ले, वगरना अगर किसी का वजूद भारी हो या किसी के पाँव में नज़ाकत हो तो वो पूरे इत्मीनान से यूं बैठ नहीं सकता। अगर इस तरह इंसान पूरे अपने पाँव पर एड़ियों पर पूरा वजन डालकर इत्मीनान से बैठ सकता है तो बैठ जाए। कभी कभी नबी इस्लाम ऐसे भी बैठे। ये इसकी कैफियत आप देख लीजिए। वैसे ये सूरत है इसकी। ये तस्वीर आप लोगों के सामने। इसे कहते हैं दो सजदों के दरमियान इक़ा। वैसे उमूमन अ, हदीस आगे आएगी, आप उसकी तफसील पढ़ेंगे कि नबी इस्लाम ने इक़ा से मना किया है। वो इक़ा की ममनुआ कैफियत ये होती है कि एक तरफ होकर बैठ जाना और एक हाथ को ऊपर टेक लेके बैठ जाना। वो ममनुआ सूरत आगे आएगी। लेकिन दो सजदों के दरमियान इस कैफियत में बैठने को भी इक़ा कहते हैं। दो सजदों के दरमियान इस कैफियत में इस अंदाज में बैठने को भी इक़ा कहते हैं। और ये मसनून नबी इस्लाम की सुन्नत से साबित है। बाद लोगों को इसका इल्म नहीं था, तो इब्ने अब्बास ने यहाँ पर इस हदीस में इसकी वजाहत की है। जैसे ताउस ताबी इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं। और कहते कुलना इब्ने अब्बास इन फिल इक़ा अला कदमैन। कहते हमने इब्ने अब्बास से पाँव की एड़ियों पर बैठने के बारे में पूछा कि नमाज में पाँव की एड़ियों पर बैठना कैसा है। फ़क़ाल इब्ने अब्बास ने कहा यह सुन्ना, भाई ये मसनून है। तो फ़कुलना लहू, ताउस कहते हैं हमने इब्ने अब्बास से कहा इन्ना लनराहु जफ़ाअम बिर्रजुल, ये तो हम आदमी में बोझ या मुशक्कत या सख्ती की अलामत समझते हैं कि मुशक्कत है खामखा एड़ियों पर बैठना। इब्ने अब्बास कहने लगे बल यह सुन्नत नबी, अभी आपके नबी की सुन्नत है दो सैदों के दरमियान बैठना। ताबी ताऊस रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से दो सईदों के दरमियान एड़ियों पर बैठने से मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कहा ये सुन्नत है। हमने कहा हम तो इसे पाँव पर बोझ या आदमी के लिए बायस मुशक्कत ख्याल करते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाने लगे ये आपके नबी इस्लाम की सुन्नत, ये अंदाज है बैठने का। यहाँ पर तस्वीरों के साथ दीगर चीज़ों की भी वजाहत की गई, ये आपके सामने है। इफ्तराश में बैठने की ये सूरत होती है। दाएं पाँव को खड़ा कर लें और पाँव पर बाएं पाँव के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं। और तवर्रुक की एक कैफियत है। दाएं पाँव को नस्ब कर लें उंगलियों को किबला की तरफ मोड़ते हुए, और बाएं पाँव को बाहर निकाल दें। ये आखिरी तशहद में होता है तवर्रुक, और इफ्तिराश दरमियाने तशहद में होता है। जी। इक़ा की जो ममनू सूरत हदीस में आती है ना, जैसे नहा अनिल इक़ा इक़ाइल कल्ब, कि नबी इस्लाम ने कुत्ते की तरह यूं पाँव पसार कर या ऐसे बिछा कर बैठने से मना किया। जो सूरत ममनू है उसका तरीका ये है कि आदमी अपनी कुछ जमीन पर रखे और दोनों पिंडलियां खड़ी करके अपने दोनों हाथ जमीन पर रख ले। वो कौन सी कैफियत है? ये है, ये है, ये आपके सामने है, जिस पर मैंने क्लिक कर रखा था। ये सूरत है कहा की ममनू जो आती है। असल में जब नमाज नई नई फर्ज हुई, लोग नई नई नमाज सीखने लगे, तो कई लोग जैसे आम हालात में फ्री स्टाइल में बैठने के आदी थे, नमाज में भी ऐसे बैठ जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या कैफियत है बैठने की, नमाज में क्यों इस अंदाज में बैठते हो? इस अंदाज में आपने उमूमन नमाज के अंदर बैठने से मना किया, ये ममनुआ सूरत है। बाकी सजदों के दरमियान बैठना एड़ियों पर, वो तो आप पढ़ चुके हैं कि मसनू। यहाँ पर बैठने की इन्होंने कुछ सूरतों का तस्वीर के साथ जिक्र किया है। ये पहली तस्वीर देखिए, ये सही है। ये इफ्तिराश की कैफियत है, उंगलियों का रुख पाँव किबला की जानब है। जी, ये इफ्तिराश है। और दूसरी तस्वीर ये भी सही है, तवर्रुक की कैफियत है। इसमें पाँव बाहर निकाल कर दाएं पाँव को नस्ब कर रखा है ये,
तवर्रुक की कैफियत है। और तीसरा, ये तवर्रुक की कैफियत है लेकिन इसमें उंगलियों का रुख पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए ये गलत तरीका है। उंगलियों का रुख पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि उंगलियों का रुख वो किबला की जानब होना चाहिए। इसी तरह तवर्रुक की ये कैफियत भी सही है कि आप पाँव एक तरफ अगर मोड़ देते हैं, अगर पाँव पर बोझ नहीं आता, तो पीछे मोड़ने की बजाय उसको अपने दाएं जानब मोड़ दें। यहाँ भी दाएं जानब मुड़ा हुआ है। और ये दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीका है पाँव की एड़ियों पर। और ये सब ममनुआ सूरतें हैं जो कई लोग इस तरह बैठ जाते हैं। ये देखिए, पाँव पीछे निकाले हुए और यूं बैठना आम उमूमन, और ये दोनों पाँव के ऊपर बैठना और पाँव पीछे करके बैठना, ये ममनुआ सूरतें हैं। और ये इकाउल कल्ब जिसका हदीस में जिक्र आया है, यूं पिंडियां खड़ी करके दोनों हाथों की टेक कर लेना, ये ममनुआ सूरत है। ये तस्वीरों से इसकी वजाहत मौजूद है। जी। तो बयान ये हो रहा था कि दो सजदों के दरमियान दो अंदाज में बैठ सकते हैं, या तो इफ्तराश की कैफियत में बैठ जाएं, और उमूमन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तराश की कैफियत में ही बैठते थे। या फिर कभी कभी आप एड़ियों पर बैठें, अगर चाहे तो कोई अगर इत्मीनान से बैठ सकता है तो एड़ियों पे बैठ जाए दो सजदों के दरमियान सिर्फ। ये सिर्फ दो सजदों के दरमियान है। तशहुद में एड़ियों पर नहीं बैठ, वहां पर या इफ्तिराश है दरमियान तशहुद में, और आखिरी तशहुद में तवर्रुक है। इसके अलावा हमने पहले भी जिक्र किया कि नमाज के तमाम आमाल में और नमाज के तमाम अफ़आल में इत्मीनान शर्त है। तमाम गुज़श्ता अरकान में इत्मीनान नमाज के अरकान में से है। जैसा कि हदीस में गुजर चुका, हत्ता तत्मईन, हत्ता के तो इत्मीनान कर ले। बार बार नबी इस्लाम ने तत्मईन के लफ्ज़ बोले। अब इत्मीनान की मिकदार क्या है? मिकदार क्या है कि इंसान पूरी तरह यानी हमतन गोश होकर पूरे इत्मीनान के साथ, इत्मीनान वाज़ेह है। अब इस दौरान तस्बीहात जितनी दफ़ा पढ़ सकता है, जितनी दफ़ा ज़्यादा पढ़ेगा उतना बेहतर है। तस्बीहात एक मिकदार में सिर्फ एक दफ़ा तो एक लम्हा लगता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और इंसान फौरी रुकू में जाकर फौरी ऐसे करके ऊपर उठ जाए तो एक दफ़ा इत्मीनान नहीं होता। इत्मीनान यह है कि पूरी तरह आप पूरी तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ रुकू में चले जाएं। उसके बाद आप तस्बीहात पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा पढ़ें, तीन दफ़ा पढ़ें, चार दफ़ा, जितनी दफ़ा ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है, इस इत्मीनान और सुकून की कम अज़ कम मिकदार रुकू में एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम। मैंने कहा ये लाजिम नहीं है। इत्मीनान क्या है कि अगर कोई झुकते झुकते सुबहान रब्बियल अज़ीम क्या है कर सीधा हो जाता है तो उसने इत्मीनान से रुकू नहीं किया। बल्कि इत्मीनान क्या है कि पूरे यकसुई के साथ आप कमर को सीधी कर लें, बराबर होकर रुकू कर लें, और फिर तस्बीह पढ़ें। वो एक दफ़ा पढ़ें या तीन दफ़ा पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। रुकू के बाद रब्बना वलकल हम्द, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, और दो सजदों के अल्लाहुम्मा अग़फिरली। ये इन इत्मीनान से बैठकर इंसान पढ़ ले तो इंशाल्लाह ये अरकान अदा हो जाएंगे। इसके बाद अगला रुकन है नमाज का आखिरी तशहुद। ये नमाज का 10वां रुकन है। और आखिरी तशहुद के रुकन होने की दलील, जो दरमियाना तशहुद है उसके बारे में पहले बयान हो चुका, वो वाजिबात सलात में, नमाज के वाजिबात में से है। अगर वो सहवर रह जाए तो सजदा साहब आखिर में कर लिया जाता है। सजदा साहब का आगे बयान इंशाल्लाह तफसील से आएगा। अगर दरमियाना तशहुद सहवर रह जाए तो सजदा साहब से उसका नक्स पूरा हो जाता है, लेकिन आखिरी तशहुद तो रह नहीं सकता। दरमियानी तशहुद में तो इंसान से गलत फहमी हो सकती है। अब जिस तशहुद में बैठकर सलाम फेरना है वहां पर तो गलत फहमी हो ही नहीं सकती। मुमकिन नहीं कि इंसान सहवन आखिरी तशहुद छोड़ दे, इसके छूटने की कोई सूरत ही नहीं है। जब इंसान होशो हवास में है तो जाहिर है कि बैठकर वो सलाम फेरेगा, और जिस तशहुद में सलाम फेरना है उसमें तो साहब हो ही नहीं सकता। खैर, आखिरी तशहुद की नमाज का रुकन है। और जो आखिरी तशहुद नहीं करता, सजदे के बाद निकल जाता नमाज से, तो उसकी नमाज नहीं होती। इसके रुकन होने की दलील ये हदीस है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नक़ूल फ़ी अस्सलाति क़ब्ल अन युफ़रज़ अत-तशहुद। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नमाज में कहा करते थे तशहुद के फ़र्ज होने से पहले, ये अल्फाज, क़ब्ल अन युफ़रज़ अत-तशहुद, तशहुद के फ़र्ज होने से पहले। इस इन अल्फाज से साफ समझ आता है कि बाद में तशहुद फ़र्ज हो गया, बाद में तशहुद फ़र्ज हो गया। जैसे इब्न अब्बास कहते हैं कि हम तशहुद की फ़र्जियत से पहले पढ़ा करते थे ऐसा, तो बाद में फ़र्ज हो गया। क़ब्ल अन युफ़रज़ तशहुद, हम तशहुद के फ़र्ज होने से पहले अपनी मर्जी से अल्फाज कहा करते थे, अस्सलामु अलैहि, अस्सलामु अला जिब्रील व मीकाईल। इस तरह से जब नबी इस्लाम ने भी तशहुद नहीं सिखाया था तो ये अल्फाज कहा करते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ला तक़ूलू हाकज़ा, भाई ऐसे न पढ़ा करो।
فإن اللہ عز وجل هو السلام، السلام اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، سلام تو اللہ کی صفت ہے۔ ولیکن قولوا، ایسے کہو، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، التحیات تمام قولی باتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی باتیں اللہ کے لیے، والطیبات اور تمام مالی باتیں۔ باقی دیگر معنی بھی ان الفاظ کے کیے گئے ہیں، ہر تمام مبارک عبادتیں اور تمام قسم کی ہماری درود و سلام یا نماز اور ہر قسم کی پاکیزہ عبادتیں، عموماً یہ معنی بھی کیا گیا ہے، سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے پر اے آپ پر اے نبی علیہ السلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا تشہد ہے جو معروف ہے۔ اس میں جو محل شاید وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، قبل ان یفرض التشہد، کہ ہم ایسا کہا کرتے تھے تشہد کے فرض ہونے سے پہلے، جب تشہد فرض نہیں تھا، تو جب فرض ہو گیا، مراد بعد میں فرض ہو گیا، تو پھر ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جی، تو آخر تشہد یہ نماز کا رکن ہے راجح قول کے مطابق، باقی اس میں احناف نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ آخری تشہد یہ نماز کا رکن ہے جیسے ہم نے ذکر کیا، اور آخری تشہد میں جو تشہد کہاں تک ہے؟ یہاں تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک تشہد ہے۔ یہ تو سب کے یہاں رکن ہے سوائے احناف کے، وہ اس کو رکن نہیں کہتے، یا مالکیہ بھی بعض نہیں کہتے۔ باقی راجح قول کے مطابق تشہد یہاں تک تو رکن ہے۔ اس سے تشہد پڑھنے کے بعد عبدہ ورسولہ کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود پڑھنا کیا یہ بھی نماز میں آخری تشہد میں رکن ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا درمیانے تشہد میں درود پڑھا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی درود پڑھنا مستحب ہے، کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہاں وہاں پر لازم نہیں ہے، وہاں پر کسی کے ہاں بھی لازم نہیں ہے درمیانے تشہد میں، ہاں مستحب ضرور ہے تشہد درود شریف پڑھنا، اور دعا بھی کی جا سکتی ہے، نبی اسلام سے بسا اوقات دعا کرنا بھی ثابت ہے، کوئی ممانعت یا رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں کرتا اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بغیر درود پڑھے کھڑا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کافی ہے وہ درمیانے تشہد میں۔ البتہ آخری تشہد میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا رکن ہے یا رکن نہیں ہے۔ یہ بعض علماء نے آخری تشہد میں درود پڑھنے کو رکن قرار دیا ہے، اور رکن ہونے کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ حدیث دیکھیے، اس میں الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو اس کی فرضیت پر دلیل بنتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، لاقیانی کعب بن عجرہ، کہ مجھ سے کعب بن عجرہ صحابی کی ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے ملے، فقال، بس کعب کہنے لگے، الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ہدیہ پیش نہ کروں؟ ہدیہ سے مراد علم کا ہدیہ تھا، حدیث وہ بطور ہدیہ کے سنانا چاہتے تھے، اور علم سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ تو یوں انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا کہ کیا میں آپ کو ہدیہ پیش نہ کروں؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، قد علمنا کیف نسلم علیک، یہ تو ہم نے جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے کہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہنے لگے سلام کہنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا، سلام کا کیا پتہ چلا؟ وہ پچھلے جو الفاظ ہیں نا تشہد، اس میں سلام کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کے الفاظ۔ تو کہنے لگے سلام تو ہمیں پتہ چل گیا، فکیف نصلی، تو آپ پر ہم صلوات کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں، وہ بھی سکھا دیجیے۔ فرمایا فقول، فرمایا یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود کے الفاظ سکھائے۔ اب یہاں پر آپ نے فرمایا فقول، یہ کہو، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی نے کہا فکیف نصلی علیک اذا کننا صلینا علیک فی صلاتنا، کہ نماز میں ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں،
تو نماز میں ہم جب آپ پر درود پڑھیں تو کیا الفاظ کہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقول، ہی الفاظ کہا کرو، تو آپ نے نماز کے اندر یہ الفاظ سکھائے. تو قولو امر کے الفاظ ہیں، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ اس پہلے قول کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وغیرہ کے الفاظ سے، یہ بھی نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. اس لیے پہلا قول یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز باطل ہے، یعنی نماز نہیں ہوتی. امام محمد رحمہ اللہ سے ایک مشہور روایت اور حنابلہ کا مذہب ہے. جی، تو پہلا قول یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا رکن ہے اور اس کے بغیر نماز باطل ہے. یہ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک مشہور روایت اور حنابلہ کا مذہب ہے. ان کی دلیل وہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھ لی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فقولو، یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد، کیا آپ نے حکم دیا اور آپ کا امر وہ وجوب کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ لازم ہے یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے، یعنی جیسے نماز میں واجبات ہوتے ہیں کہ ان کے چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اگر تو ہم رکن کہیں پھر تو درود کے چھوڑنے سے نماز ہی باطل ہو جائے گی، وہ تو پھر سجدے کی طرح ہو جائے گا. اور دوسرا قول ہے کہ واجب ہے، نہ پڑھیں جان بوجھ کر تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہتے ہیں اللہ نے ویسے عموماً درود پڑھنے کا حکم دیا اور نماز میں پڑھنا اللہ نے لازم قرار نہیں دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور نماز میں پڑھنے کو اللہ نے لازم تو نہیں کہا. اور پچھلی حدیث کے الفاظ بھی کہتے ہیں وہ وجوب کے لیے ہیں، رکن ہونے پر دلیل نہیں ہے. رکن تو اس پر دلیل تو بالکل واضح چاہیے کہ نماز میں پڑھنا ایسی کیفیت سے ثابت ہو کہ جس کے بغیر نماز ہی باطل ہو جائے، اور یہاں پر ویسے الفاظ تو ہے نہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا سنت یا مستحب ہے، واجب یا رکن نہیں. امام حنیفہ مالک رحمہ اللہ کا قول اور امام احمد سے ایک دوسری روایت ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ درود کو رکن یا واجب بنانے کے دلائل ان کی دلالت بالکل واضح نہیں، ظاہر الدلالہ نہیں مراد، ان کی دلالت واضح نہیں اس قول پر. اور اصل برات ذمہ ہے. برات ذمہ کیا ہے کہ ہم پر اصل یہ ہے کہ یہ پڑھنا لازم نہیں آتا، ہمارا ذمہ بری ہے. یعنی درود پڑھنے کے وجوب سے درود پڑھنے کا وجود اصل یہ ہے کہ ثابت نہیں، اللہ ہے کہ کسی چیز کے لازم ہونے کی دلیل مل جائے. تو راجب ایسے یہ ہے کہ درود کے رکن کہنا مشکل ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تاکید ہے، اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نبی السلام نے تاکید فرمائی ہے. تو جان بوجھ کر نماز میں درود چھوڑا تو نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ درود کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کے آداب میں سے ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ جائے. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ شروع میں آ جاتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے نام سے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی ہے، پھر درود ہے، اور پھر دعا. یہ دعا پڑھنے کا، دعا کرنے کا ایک بہتر انداز بھی ہے. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے قولو کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے. تو رکن کہنا تو مشکل ہے، کیونکہ جیسے سجدہ رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، ویسے درود کے بعد ہم بغیر ہم کہیں نماز باطل ہو گئی، یہ کہنا تو مشکل ہے. البتہ اس کی تاکید ہے، اور اگر اختیاری طور پر انسان کے پاس وقت ہو تو پھر چھوڑنا نہیں. ہاں اگر وقت نہ ہو، وقت نہ ہونے کی صورت کیا ہے کہ جیسے انسان نماز پڑھ رہا ہے اور آخر میں جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے تو جلدی جلدی تشہد پڑھ کر وہ سلام پھیر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اختیاری حالت میں درود چھوڑنا نہیں چاہیے. درود پڑھنا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم بیان کر چکے وہ دعا پڑھنا بھی واجب ہے. درود کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، تو چار چیزوں سے پناہ مانگنا وہ بھی دعا میں ثابت ہے، تشہد میں ثابت ہے. تو اختیاری حالت میں تو درود پڑھ کے کچھ مزید دعائیں کرنی چاہیے. لیکن اگر انسان مجبوری یا وقت کی کمی کا شکار ہو جائے یا کوئی مجبوری بن جائے تو پھر دوسری صورت قدر راجع یہ کہ تیسرا آخری قول راجع ہے کہ آخری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے، کیونکہ دلائل محتمل ہیں، یعنی ان کی دلالت ٹھوس نہیں ہے. لہذا کسی احتمال کی بنا پر ہم کسی کی نماز کو باطل یا ناقص نہیں کہہ سکتے. واللہ اعلم. تو بات تو یہی ہے. لیکن اختیاری حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی تاکید موجود ہے.
جی، اس کے بعد نماز کے ارکان میں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو اسی ترتیب سے پڑھنا لازم ہے جس ترتیب سے یہ نماز پوری بیان ہوئی اور جس ترتیب سے نبی صاحب نے نماز پڑھی ہے۔ نماز میں ارکان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ ترتیب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدہ ہے، یہ ساری ترتیب یہ واجب ہے، بلکہ نماز کا رکن ہے، جیسا کہ پہلے قیام اور تکبیر اور پھر رکوع پھر سجدہ وغیرہ آخر تک۔ اس کی ڈھیر ساری گزشتہ آیات و حدیث ہیں جس میں اسی ترتیب کے ساتھ نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ آیات و حدیث میں اسی ترتیب کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جب آپ نے اس ترتیب پر ہمیشگی کی ہے تو جان بوجھ کر کوئی ترتیب میں خلل کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ترتیب سے نماز پڑھنا، اسی ترتیب میں ارکان کو ادا کرنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح سلام پھیرنا، سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس میں فقہاء کرام کے تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا نفل اور فرض نماز میں رکن ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنا، نماز نفل ہو یا فرض، نماز کا رکن ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب، اور ان کے نزدیک نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرا جائے گا۔ حنابلہ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنے کے قائل ہیں، باقی نمازوں میں وہ دو طرف سلام پھیرنے کو رکن سمجھتے ہیں۔ اور ان کی دلیل وہ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث پڑھ چکے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور نماز کا اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ اور دونوں طرف سلام پھیرنا کیوں رکن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف ہمیشہ سلام پھیرا ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے پر آپ کا ہمیشگی اختیار کرنا، کہتے ہیں دونوں طرف یہ سلام پھیرنے کے رکن ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا قول ہے کہ سلام پھیرنا واجب ہے، واجب مراد رکن نہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ایک طرف، بعض نے کہا دونوں طرف، جمہور کا موقف ہے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں، جمہور میں سے، کہ ایک طرف سلام پھیرنا رکن ہے اور دوسری طرف پھیرنا سنت ہے، کیونکہ بعض دفعہ نبی اسلام نے ایک سلام پر بھی اکتفا کیا ہے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کو جب آپ نفل پڑھتے تو کبھی کبھی آپ ایک سلام پھیرتے، سیدھا سیدھے طرف آپ منہ کر کے تھوڑا سا دائیں طرف گردن کو خم دے کر، تھوڑا سا گردن کو دائیں جانب موڑ کر آپ بلند آواز سے ایک سلام پھیرتے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی نماز میں بیان کیا۔ بس اوقات بہت کبھی کبھی آپ نے نفلوں میں ایسا کیا ہے، تو کبھی کبھی انسان نفلوں میں ایسا کر سکتا ہے، سنت تو یہ ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ نے ہمیشہ دو طرف اسلام پھیرا ہے۔ تو نماز سلام پھیرنے کو واجب کا ان لوگوں نے، ان کے ہاں رکن نہیں مراد، اس کے بغیر نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب ہے۔ اصلی کے حدیثی کو دلیل بناتے ہیں کہ سلام پھیرنے پر نماز کا اختتام ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو سلام پھیرنے کو وجوب پر محمول کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سلام پھیرنا واجب ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص تشہد پورا کرنے کے بعد کسی ایسے فعل کا ارتکاب کر لے جو نماز کو باطل کر دے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ یعنی اگر آخری تشہد پڑھنے کے بعد، بلکہ حنفیوں کے نزدیک آخری تشہد بھی نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ وہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کو نماز کا رکن کہتے ہیں۔ ایک تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائے بندہ، جتنی دیر میں تشہد پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر نقض وضو ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نماز صحیح ہے۔ ان کے ہاں، حنفیوں کے ہاں، نہ تشہد پڑھنا واجب ہے اور نہ رکن ہے، اور نہ ہی سلام پھیرنا رکن ہے۔ یہ مردود موقف ہے۔ کہتے ہیں تشہد کی مقدار میں بس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور اگر بعد میں نقض وضو ہو جائے، ہوا وغیرہ خارج ہو جائے، یا انسان ویسے اٹھ کے چلا جائے یا بول دے یا کچھ کھا لے، نماز کے منافی کوئی بھی حرکت کر دے تو نماز پوری ہو جائے گی۔ عجیب موقف ہے یہ، اور جو دلیل بناتے ہیں انتہائی ضعیف اور مردود روایت کو۔ یہ دیکھیے ان کی دلیل، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الامام الصلاة وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تم الصلاة، میں جب انسان امام نماز پوری کر لے اور بیٹھ جائے، فاحدث قبل ان يتكلم، اور بے وضو ہو جائے، اگر وہ یعنی نماز سے فارغ ہو کر بولنے سے پہلے اگر وہ بے وضو ہو جاتا ہے، فقط تم الصلاۃ، اس کی نماز پوری ہو گئی۔ ومن کان خلفہ ممن اتم الصلاۃ، اور ان کی نماز بھی پوری ہو گئی جنہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ انتہائی ضعیف روایت ہے، سنن ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اس حدیث میں عبد الرحمن بن زیاد الافریقی معروف ضعیف راوی، اور سند میں اضطراب ہونے کے سبب جمہور اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ایسی ضعیف حدیث کو دلیل بنا کر کہا کہ
सलाम फेरे बगैर ही नमाज पूरी हो जाती, जबकि इसके मुकाबले में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सही है, जो पीछे आपने पढ़ा, व तहलील व तस्लीम, ये हदीस है, सरी की हदीस, कि इस्लाम फेरने से इंसान नमाज से निकलता है। और उस हदीस में, सरी की हदीस में, नमाज से निकलने का जरिया इस्लाम फेरना ही बतलाया गया है। तो राजा कौल ये है कि फ़र्द और नफल नमाज में इस्लाम दोनों तरफ फेरना रुकन है। दोनों तरफ फेरना रुकन नहीं है, एक तरफ फेरना रुकन है और दूसरी तरफ फेरना मुस्तहब है। इसलिए हमने ऐसा कहा क्योंकि नबी इस्लाम ने बसा औकात एक तरफ सलाम फेरा है। और इख्तलाफ का फ़ायदा कब ज़ाहिर होता है कि जब कोई शख्स एक तरफ सलाम फेर कर बस किसी का वजू टूट जाए, तो अगर दोनों तरफ सलाम फेरने को रुकन कहें तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि अभी नमाज के अंदर ही है। अगर दोनों तरफ सलाम फेरने को रुकन कहें तो अगर एक तरफ सलाम फेर कर किसी का वजू टूट जाता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज बातिल होगी, क्योंकि वो पूरी तरह नमाज से फारिग नहीं हुआ। अभी उसका एक रुकन बाकी है, सलाम दोनों तरफ फेरने वाला। और अगर हम ये कहें कि एक तरफ सलाम रुकन है और दूसरी तरफ फेरना मुस्तहब है, इस कौल के मुताबिक अगर कोई एक तरफ सलाम फेरने के बाद किसी का वजू टूट जाता है तो उसकी नमाज हो जाएगी और यही मौक़िफ़ राजिह है। नमाज जनाजा कहते हैं इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छः सहाबा, 6 से 10 के बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से एक तरफ सलाम फेरने का जिक्र मिलता है। और उसमें इनकी किसी दूसरी सहाबी से मुखालफत भी नहीं मिलती, कि अक्सर सहाबा वो जनाजा में एक तरफ सलाम फेर लिया करते थे। और हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने इसे जमहूर सलफ व खलफ का मज़हब करार दिया है कि जनाजा में एक तरफ सलाम फेरना काफ़ी है। तो आम नमाजों में दो तरफ ही सलाम फेरना चाहिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरफ ही सलाम फेरा है, यही सही है। लेकिन अगर एक तरफ सलाम फेरने के बाद वज़ू टूट जाए तो मैंने कहा कि नमाज हो जाएगी, क्योंकि नबी इस्लाम ने बाज़ दफ़ा रात की नमाज में, सही हदीस मौजूद है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, एक सलाम आप फेर कर नमाज से निकला करते थे। वल्लाहु अलम। तो ये थे नमाज के अरकान और इससे मुतालिका तफसीलात, जो हमने अल्लाह के फजल से आपके सामने बयान कर दी। बारकल्लाहु फीकुम। काफ़ी यहाँ तक हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।